یہ میری کہانی ہے فرزانہ کی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ ہے جسے آج میں اتارنے جا رہی ہوں۔ ایک ایسا بوجھ جو میرے دل و دماغ پر برسوں سے سوار ہے اور جس نے میری زندگی کو جھرنا بنا دیا ہے۔ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں لوگ سکون سے اپنی آخری آرام گاہ کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر مجھے جینے اور مرنے دونوں سے خوف آتا ہے۔ اگر میرا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دیا جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی شاید کبھی ممکن نہیں۔ میری پیدائش ایک بہت امیر اور معزز گھرانے میں کراچی میں ہوئی۔ میں صورت و سیرت میں بے مثال تھی اور میری شادی بھی ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے بھی بڑھ کر تھا۔ اللہ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے، جن سے میرا سب سے لاڈلا بیٹا عمر تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کاروبار کے سلسلے میں برطانیہ چلا گیا۔ اس کی جدائی میرے لیے بہت مشکل تھی، لیکن یہ اس کے مستقبل کا سوال تھا۔ جب وہ اگلی بار سردیوں میں چھٹیوں پر واپس آیا تو وہ بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا، مگر کبھی کبھی وہ اچانک خاموش ہو جاتا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس بار وہ واپس برطانیہ جانے کے لیے بے چین نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے صحن میں دھوپ سیکھ رہی تھی کہ میری خاص ملازمہ روبینہ میرے پاس آئی اور رازدارانہ لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ، عمر صاحب کا چکر شائستہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا اور غصے سے کہا، کمینی تیری یہ جرأت! اگر ایک لفظ بھی مزید بولا تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ وہ سر جھکا کر خاموش کھڑی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرا غصہ مزید بڑھ گیا اور میں نے اسے کہا، بے حیا، یہاں سے جاتی کیوں نہیں؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، مالکن یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے ایک بار پھر غصہ آیا اور دل میں آیا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا۔ شائستہ کے والدین ہمارے گھر میں ملازم تھے۔ شائستہ بہت خوبصورت تھی۔ گندمی رنگت، لمبے گھنے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں اور گلابی ہونٹ۔ اس کے گال پر ایک چھوٹا سا نشان تھا جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ اس کی واحد بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی اور دوسری بدقسمتی میری بیٹی کی سوچ تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میرا بیٹا ایک نوکرانی کی شادی شدہ بیٹی پر کیسے فدا ہو سکتا تھا۔ شائستہ کے والدین نے اس کی خوبصورتی سے خوفزدہ ہو کر اپنی خاندان میں ایک بیمار اور بوڑھی شخص سے اس کی شادی کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تھی تو میں نے اس کی ماں سے کہا، کیا تمہیں اس کے لیے کوئی بیمار اور بوڑھا شخص ہی ملا تھا؟ اس پر شائستہ نے اپنی ماں کے بجائے خود جواب دیا، مالکن وہ بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، پھر تو ٹھیک ہے۔ مگر اب روبینہ کیا بیہودہ باتیں کر رہی تھی۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دن میرا پیارا بیٹا شائستہ کا ہاتھ پکڑے میرے سامنے آ کھڑا ہوا، اماں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے شائستہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اس کی شوہر سے بات کر لی ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ یہیں پر عدت گزارے گی اور پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے پاس رکھیں اور کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو۔ میں اپنی شادی کے بعد اسے برطانیہ لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی پختگی تھی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے شائستہ کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی اور اس دوران اس نے ایک بار بھی آنکھیں نہیں اٹھائیں۔ عمر نے بڑے پیار اور امید سے کہا، اماں کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گی؟ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، کیوں نہیں، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ تم فکر مت کرو۔ میری بات سن کر عمر بہت خوش ہوا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے اور شائستہ سے مخاطب ہوا، اور اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ویسے ہی خیال رکھیں گی جیسا میرے خیال رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت سے شائستہ کے بال پکڑے اور جھٹکا دیا، بے غیرت، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ کیسی عورت ہے تو؟ وہ تکلیف کے مارے کرانے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے۔ میں نے تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ آپ لوگ بڑے اثر رسوخ والے ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ عمر صاحب میرے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ شائستہ کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس بات سے مجھے اپنی بیٹی کی توہین کا احساس ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، چل بدذات، میں تجھے پھر دیکھوں گی، اور اسے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا۔ پھر میں عمر کے پاس گئی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اس وقت میں اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکی، مگر اب اتنا تو سوچو کہ جب تمہارے باپ اور بھائیوں کو معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچیں گے؟ عمر کہنے لگا، امی جان، میں نے بڑے بھائیوں سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب میری خوشی میں خوش ہیں۔ صرف بابا کو معلوم نہیں، میں انہیں بھی برطانیہ جا کر سب کچھ بتا دوں گا، امید ہے انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے غصے سے کہا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ بدذات تو ماں بننے والی ہے۔ عمر بولا، اماں مجھے سب معلوم ہے، میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس سے نکاح کروں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اماں میں اسے بہت پیار کرنے لگا ہوں، پلیز آپ بھی مان جائیں۔ میں نے کہا، تم نے بھائیوں کے سہارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور وہ بدنصیب شائستہ تو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ اماں وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس بیچاری نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھول جائے گی۔ اور عمر میرے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، میں بالکل بے بس ہوں، میں اس سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے بیٹے سے ہار گئی تھی اور شائستہ کو اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی تھی۔ ویسے بھی عمر کے 5 بھائی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دن بعد میرا بیٹا برطانیہ چلا گیا اور شائستہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے باقی بیٹے شائستہ کے ایسے خیال رکھتے تھے جیسے وہ واقعہ ان کی بھابھی ہو۔ میری بہوئیں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ میں ہر وقت جلتی اور کرتی رہتی۔ میں شائستہ کو تقریر دینے اور اس کی بےعزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک رات میری بہو نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ شائستہ کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے نفرت سے کہا، زہر دے دو اسے۔ وہ بولی، اماں آپ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اس سارے معاملے میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ان حالات میں پھنس گئی ہے۔ ویسے بھی عمر ہم سب کو بہت پیارا ہے، اس لیے ہم شائستہ کا خیال رکھتے ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی عمر کی خاطر اسے اپنی بہو تسلیم کر لیں۔ یہ کہہ کر میری بڑی بہو چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ میں کسی بھی صورت میں اس بدذات کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میں روزانہ شائستہ کو اپنے کمرے میں بلاتی اور اسے خوب باتیں سناتی۔ وہ چپ چاپ روتی ہوئی سب سن لیتی۔ میں اسے اس گھر سے نکال بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کی اس پر نظر تھی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ اب میں اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے بیٹے عمر کے لیے اپنی بہن کی بیٹی نورین کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور شائستہ کے ہوتے ہوئے عمر کبھی بھی نورین سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ اب یہ شائستہ کی بدقسمتی تھی کہ جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ مجھے فوراً اپنے آبائی گاؤں لاڑکانہ جانا پڑا۔ باقی سب لوگ تو چلوسے کے بعد واپس آ گئے، مگر میں گاؤں میں رہ گئی۔ شائستہ بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ کافی تکلیف میں تھی۔ اس وقت میں نے اپنی خاص ملازمہ کی مدد سے شائستہ کو ایسی دوا پلا دی جس کے اثر سے وہ 2 دن تک سوتی رہی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے اس دن دوپہر کو سارے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی کہ شائستہ بچی کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور مر گئی ہے۔ شائستہ کے والدین کو بلایا گیا، وہ بھی روتے ہوئے آ گئے۔ جن عورتوں نے شائستہ کو غسل دیا انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر خوف کی وجہ سے خاموش رہیں۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت کسی نے گاؤں کے مولوی صاحب کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی زندہ ہے۔ انہوں نے غصے میں پردے کی اوٹ میں آ کر کہا، بیگم صاحبہ شاید یہ عورت زندہ ہے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا کر کیوں اللہ کے قہر کو دعوت دوں؟ جواب میں نے کہا، اس عورت کا چال چلن خراب ہے، اس نے میرے بیٹے کو دھوکے سے اپنا اسیر بنا لیا ہے، یہ بیوی کسی اور کی ہے اور بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ میرے بیٹے کا ہے۔ مولوی صاحب آپ بتائیں، ایسی بدکار عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری بات پر مولوی صاحب توبہ توبہ کرنے لگے اور میری آنکھ میں آنکھ ملاتے ہوئے کہا، ایسی عورت کو تو سنسار کر دینا چاہیے۔ اگر یہ زندہ رہی تو میرے خاندان کی بے عزتی ہوگی اور میرا بیٹا ایسا نہیں کرنے دے گا، اور پھر یہ بے حیائی سارے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ مولوی صاحب میری باتوں اور آنکھوں کے جال میں پھنس گئے تھے۔ میں نے انہیں انعام بھی دیا اور اس طرح شائستہ کو زندہ دفن کرا دیا گیا۔ جب عمر کو اپنے بھائیوں کے ذریعے شائستہ کی موت کا علم ہوا تو وہ فوراً
برطانیہ سے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد وہ اور میری بڑی بہو مجھے شک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ کچھ دن بعد عمر واپس برطانیہ چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میری خاص ملازمہ کے ذریعے نہ صرف عمر کو یہ سب حقیقت معلوم ہو گئی تھی، بلکہ میرے گھر کے سبھی افراد کو میرے گناہوں کا علم ہو گیا تھا، مگر شائستہ کے گھر والوں کو کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی تو قبر ہی میں دم گھٹنے سے مر گئی ہوگی۔ آج میرے جان سے پیارا بیٹا عمر نفرت کی وجہ سے مجھ سے ملنا تو دور، میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے دوسرے بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے علاوہ باقی سب غیر ممالک میں جا بسے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو میرے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کرتے تھے۔ بہو مجھے باورچی خانے میں جانے نہیں دیتی اور نوکروں سے کہتی کہ مجھ پر نظر رکھیں، اسے زہر کھلانے کا تجربہ ہے۔ عمر صاحب کا لاڈلا تھا۔ اب میری اس حرکت کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے اور میری بڑی بہو کا کہنا ہے کہ یہ مجھے اس بوڑھی کو اپنے ساتھ رکھنے کی سزا ہے۔ میں ظاہری طور پر بالکل صحت مند تھی، مگر کسی بھی کمرے میں سو نہیں سکتی تھی۔ کھلے آسمان تلے سونے سے بھی میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ نیند کے انجیکشن لگوانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اس بات کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے میں اسپتال میں داخل ہوں۔ مجھے جلد کا کینسر ہو چکا ہے۔ میرے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو میرا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جسم کے جس حصے پر دوا لگاتے ہیں وہاں تو وہ مر جاتے ہیں، مگر کچھ دنوں بعد دوسری جگہ پر نکل آتے ہیں۔ میں موت کا انتظار کر رہی ہوں، مگر موت ابھی نہیں آ رہی۔ میں دن رات توبہ اور استغفار پڑھتی ہوں، رو رو کر اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں، مگر اپنے کسی بندے کے ساتھ کیا ہوا ظلم معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ مگر میں معافی مانگنے کے لیے شائستہ کو کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، باز آ جاؤ اس طرح کسی پر ظلم کرنے سے۔ اگر کوئی میری طرح کسی پر ظلم کر رہا ہے تو خدا سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔